Today we are present again for the first motivational seminar of semester SP22. For Tilawat, I would like to call Abdullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. Jazakallah. Now I would like to call our respected speaker, Dr. Rawadi Nawab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा पहला मोटिवेशनल सेमिनार है अल्हम्दुलिल्लाह जो यूट्यूब पे लाइव है और जो सेमिनार का टाइटल है वो है लाइफ इज़ इक्वल टू 15% टेक्निकल स्किल्स प्लस 85% ह्यूमन इंजीनियरिंग। किसी भी मोटिवेशनल सेमिनार को शुरू करने से पहले मैं अपने उस्ताद मोहतरम की एक नसीहत को ज़रूर रिवाइज़ करता हूँ। उन्होंने मुझसे फरमाया कि आप एक टीचर हैं और आप उन बातों को अपने स्टूडेंट से डिस्कस किया करें जिन पर अल्लाह के फजल से आपका अमल है। इंशाल्लाह इस मोटिवेशन सेमिनार में मैं आपसे वही बातें शेयर करूंगा जिन पर अल्लाह के फजल से अमल करने की कोशिश करता हूं। अगर आपने लाइफ में मोटिवेटेड रहना है और लाइफ का सफ़र काफ़ी लंबा है तो 2-3 हैबिट्स हैं जिनको हमने रेगुलरली रोज़ाना बेसिस पे प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह हमारा मोटिवेशन लेवल बेहतर रहेगा और इम्प्रूव होगा। उसमें सबसे पहली चीज़ है स्माइल। तो मैं सोच रहा था, मैंने लतीफ़ों से बहुत कुछ सीखा है कि हमारा ये पहला सेशन है जो लाइव जा रहा है यूट्यूब पर। तो एक डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे थे तो मरीज़ घबरा रहा था। तो डॉक्टर साहब ने मरीज़ से कहा तुम क्यों घबरा रहे हो? उसने कहा ये मेरा पहला ऑपरेशन है। तो डॉक्टर साहब ने इत्मीनान से कहा देखो मेरा भी पहला है लेकिन मैं तो नहीं घबरा रहा। ठीक है, तो लाइफ के अंदर रिलैक्स रहना और हर सिचुएशन में खुश रहना सीखें। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ज़िंदगी में मसाइल हैं क्या खुश रहें। नहीं, एक प्रैक्टिस करें मुस्कुराने की और मुस्कुराने के लिए यू हैव थाउजेंड्स रीजन्स टू स्माइल। यानी एक ये रीज़न क्या काफ़ी नहीं है कि आप सेहतमंद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आंखें देख रही हैं, हाथ पाँव सही काम कर रहे हैं। तो मैं एक लतीफ़ा पढ़ रहा था कि एक शेख साहब की शादी हुई और वो हनीमून के लिए मरी चले गए। तो उनका एक दोस्त उनसे मिला, उसने कहा शेख साहब आप मरी में क्या
کہ آپ اسمائل کرنے کی کیا کرتے رہیں، پریکٹس کرتے رہیں. آپ دیکھیں گے آپ کو مستقل انرجی دیتی ہے. اور میں نے اس کو ابھی بھی پریکٹس کر رہا ہوں اور لاسٹ 20 ایئر سے پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس موٹیویشن سیمینار کو اپنے چہرے پہ اسمائل رکھتے ہوئے سنیں، اسمائل رکھتے ہوئے. موٹیویشن سیمینار کی ڈیفینیشن جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ موٹیویشن سیمینار کہتے ہیں تبدیل کرنے کو. اپنے آپ کو تبدیل کریں. اگر آپ اسمائل نہیں کرتے تھے تو آج سے فیصلہ کر لیں میں نے اسمائل کرنا. یہ دوسری بڑی اچھی ہیبٹ ہے موٹیویٹڈ رہنے کے لیے، وہ ہے اپریشیٹ کرنا. کیونکہ جب آپ کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، تو پازیٹیو انرجی آپ کے اندر سے جنریٹ ہوتی ہے اور وہ پازیٹیو انرجی دوسرے میں جاتی ہے. ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن. تو جب آپ نے اس کو پازیٹیو انرجی دی، اچھی فیلنگس دی، تو وہ اچھی فیلنگس لوٹ کے آپ کی طرف بھی آئیں گی. تو میرے استاد فرماتے تھے کہ نیکی نیکی ہوتی ہے، نہ چھوٹی ہوتی ہے نہ بڑی ہوتی ہے. تو آپ حوصلہ افزائی کرتے رہیں. مثلا ایک آدمی کو یہ کہنا اس نے کوئی کام کیا ہے اور اس میں کوئی کمی ہے کہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا، اس سے اس کے حوصلہ ٹوٹ جائے گا. اس کی بجائے میرے استاد فرماتے ہیں اچھا جملہ یہ ہے، آپ اس سے یہ کہیں آپ نے اچھا کام کیا ہے لیکن اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے، تو آئیں کوشش کرتا ہے. تو آپ دیکھیں گے اس سے ہمارے بچوں کی اور ہم سب کی موٹیویشن بہتر ہوگی. اپریسیشن پہ ایک لطیفہ مجھے ہمیشہ بڑا انجوائے کرتا ہوں. اچھا لطیفے کو پہلے سنا ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا جب میں نے پہلی دفعہ سنا تو اتنا انجوائے کیا اور اب میں نے اس سے زیادہ انجوائے کرنا ہے، زیادہ اچھے طریقے سے اسمائل کرنا ہے. آپ کی جیسے جیسے اسمائل ایکسیلنس کی طرف جائے گی آپ کا موٹیویشن لیول بھی ایکسیلنس کی طرف جائے گا. تو ایک خاتون بہت اچھا کھانا بناتی تھی، ان کے شوہر نے کبھی تعریف نہیں کی، 10 سال ہو گئے تھے شادی. وہ عید کا دن تھا، عید کی نماز پڑھنے گئے تو خطبے میں امام مسجد نے فرمایا کہ بھائی تعریف کیا کریں، گھر والے اتنی محنت سے کھانا بناتے ہیں تو ان کا دل خوش ہوگا، اللہ خوش ہوگا. تو وہ جو صاحب تھے اپنے گھر گئے، انہوں نے سوچا آج میں بیگم کی تعریف کروں گا. تو بیگم نے لقمہ جو ان کے سامنے قورمہ رکھا، تو اب وہ قورمہ کھا رہے ہیں اور ہر لقمے پہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو ان کی بیوی ایک بیلنا لے آئی اور 2-3 بیلنے مارے اور کہنے لگی میں 10 سال سے کھانا پکا رہی ہوں، کبھی آپ نے تعریف نہیں کی اور آج پڑوسن نے قورمہ بھیجا ہے تو ہر لقمے کے اوپر آپ. ٹھیک ہے جی. ابھی میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے پہلے بھی تالی بجائی لیکن مسکراتے ہوئے اپنے لیے اچھی سی تالی ہوئی. اسی طرح سے تنقید ہے، تنقید نہ کیا کرے. تنقید سے ڈپریشن سٹریس بڑھتی ہے. جیسے ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم ویسی روٹی نہیں پکاتی جیسے میری امی پکاتی تھی. تو اس خاتون نے آرام سے کہا آپ بھی ویسا آٹا نہیں گوندتے جیسے آپ کے ابا گوندتے تھے. تو آپ جو کریں گے اپریشیٹ کرنے کی آج سے انٹینشن رکھیں گے. اور تیسری چیز آپ کی ڈریسنگ ہے، اپنی ڈریسنگ کو اچھا کریں. ہارورڈ کی ایک ریسرچ کہتی ہے کہ جو لوگ کمفرٹیبل کپڑے اور جوتے پہنتے ہیں، میں نے ورڈ کمفرٹیبل یوز کیا ہے، کمفرٹیبل کپڑے اور جوتے پہنتے ہیں وہ لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں. اب جس آدمی نے ڈریسنگ پہ توجہ نہیں دی اس کا مطلب یہ اپنے آپ سے بھی آوازار ہے، اور جو اپنے آپ سے آوازار ہے اس نے پروڈکٹیو کیا ہونا ہے. تو 3 ہیبٹس میں روزانہ ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک کیا ہے؟ اسمائل. آپ بھی کوشش کریں اس سیمینار کو اسمائل کے ساتھ سنیں. اپریشیٹ کرنا. اور دوسری اور جو تیسری ہیبٹ ہے وہ ہے ڈریسنگ. میں اکثر اسٹوڈنٹ سے ملتا ہوں، کہتے ہیں سر ماشاء اللہ آپ ہینڈسم لگ رہے ہیں. تو میں نے کہا ہینڈسم لگ نہیں رہے، ہم ہینڈسم ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کے بارے میں بھی مشہور ہو کہ ہی از دا موسٹ اسمائلنگ فیس آف کامسٹس یونیورسٹی. آپ جہاں بھی رہتے ہیں مشہور ہو کہ سب سے زیادہ خوش مزاج آدمی یہی ہے. نیکسٹ سلائڈ کے اوپر موو کرتے ہیں. ہمارا جو لاسٹ سیمینار تھا اس کا ٹائٹل تھا لائف از میراتھن ناٹ 100 میٹرز. جب ہم ریسرچ کر رہے تھے، پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو ایک جملہ ہمیں بار بار کہا جاتا تھا کہ آپ کسی بھی چیز کو اگر ایک ورڈ، ایک فریز یا ایک سینٹینس میں سمرائز نہیں کر سکتے تو آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا ہے. تو جب تک آپ کی لرننگ کمپلیٹ اور کریکٹ نہیں ہوگی، آپ مکمل طور پہ اور صحیح طور پہ کسی چیز کو نہیں سمجھیں گے، آپ اسے ایگزیکیوٹ بھی نہیں کر سکتے. تو آپ سے میرا سوال ہے کہ لاسٹ سیمینار اگر آپ نے سنا یا نہیں سنا، لیکن یہ ٹائٹل اٹ سیلف بہت کچھ ریفلیکٹ کرتا ہے، تو آپ کے خیال میں اگر ہم اس کو سمرائز کریں ایک سینٹینس میں تو کیا ہوگا؟ جی پلیز جی بتائیں کوئی آپ میں سے. لائف از اسٹرگل. یہ آپ نے شادی شدہ والی بات کی ہے، لائف اسٹرگل. صحیح، اچھا چل رہی ہے. اس کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا انجام دیکھیں.
آج آپ جس کام کو کر رہے ہیں اس کا رزلٹ آج نہیں آنا, اس کا رزلٹ کچھ وقت ٹھہر کے آنا ہے, اور اسی میں انسان جو ہے وہ ٹریپ ہو جاتا ہے. بچپن میں ایک کہانی سنتے تھے, اس کا ابھی میری زندگی پہ بہت اثر ہے, کہ ایک گاؤں تھا اور قریب ہی ایک چراگاہ تھی, ایک گڈریا تھا, کافی ساری بکریاں تھیں, اور وہ چراگاہ میں روزانہ اپنی بکریاں چرانے جاتا تھا. بہت اچھا خوشحال ہو گیا. اسے ایک شرارت سوچی, ایک دن وہ درخت پہ چڑھ گیا اور زور زور سے چلانے لگا, شیر آیا, شیر آیا, مجھے بچاؤ, میری بکریوں کو بچاؤ. گاؤں والوں نے اس کی چیخو پکار سنی تو جو بھی کلہاڑے ڈنڈے اس دور کے ہتھیار تھے وہ لے کے اس کی مدد کو پہنچے. لیکن جب وہ چراگاہ میں پہنچے تو کوئی شیر وہاں پہ موجود نہیں تھا, اور وہ گڈریا ہنس رہا تھا. تو انہوں نے اسے پوچھا کہ شیر کہاں ہے؟ تو گڈریا نے کہا شیر تو ہے ہی نہیں. تو کہتے پھر تم نے شور کیوں مچایا؟ اس نے کہا ایسی مذاق کرنے کو دل چاہ رہا تھا, آپ لوگوں کو چھیڑنے کو دل چاہ رہا تھا, تفریح کے لیے میں نے کیا تھا. اور وہ ہنس رہا ہو. تو گاؤں والوں کو غصہ آیا, وہ واپس چلے گئے. کچھ دن بعد اسے پھر شرارت سوچی, وہ پھر درخت پہ چڑھ گیا, اسی طرح شور مچانے لگا, شیر آیا, شیر آیا, میرے ریوڑ کو بچاؤ. گاؤں والے پھر وہ اپنے ہتھیار لے کے اس کی مدد کو پہنچے, دیکھا تو کوئی شیر نہیں اور وہ ہنس رہا ہے. انہوں نے پھر پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں تو ایسی مذاق کر رہا تھا, تفریح کر رہا تھا. تو گاؤں والوں کو بڑا غصہ آیا, وہ واپس چلے گئے. کچھ دن گزرے, اللہ کی شان, اصل میں شیر آ گیا, اصل میں شیر آ گیا. تو اس پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی, تو کہ ایک شیروں کی بارات جا رہی تھی, ایک لطیفہ یاد آ گیا مجھے. تو جنہوں نے کہا نا لائف اسٹرگل اس سے, تو اس میں ایک چوہا بھی جا رہا تھا. تو چوہے سے کہا بھائی یہ شیروں کی بارات ہے, آپ اس میں کیا کر رہے ہیں؟ تو چوہے نے کہا کہ الحمدللہ شادی سے پہلے ہم بھی شیر تھے. انہوں نے اسی طرح سے اس نے شور مچایا. تو اس نے گاؤں والوں نے اس کی آواز سنی, لیکن گاؤں والوں نے کہا یہ ہمیں ہر دفعہ بیوقوف بناتا ہے, ہر دفعہ ہمیں بیوقوف بناتا ہے, تو اب ہم اس کی مدد کو نہیں جائیں گے. تو شیر نے حملہ کر دیا, بہت ساری اس کی جو بکریاں تھیں وہ ہلاک ہو گئیں, کافی نقصان ہو گیا, اور کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا. شام کو چند بکریوں کے ساتھ وہ پریشان حال گاؤں واپس پہنچا. تو گاؤں والوں نے اس کی حالت دیکھی, پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا اس دفعہ اصلی میں شیر آ گیا تھا. تو اس نے کہا آپ میری مدد کے لیے نہیں آئے. تو گاؤں والوں نے کہا ہم آپ کی مدد کے لیے آئے تھے, لیکن آپ نے ہمارے ساتھ مذاق کیا, ہمیں بیوقوف بنایا, تو اس سے آپ کی کریڈیبلٹی ہماری نظر میں ختم ہو گئی, اور ہم نے یہ سمجھا کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے, اس کی کسی بات کو سیریس نہیں لینا. تو انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا تباہی. تو آج دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ محنت کرنا چھوڑ دے, 4 مہینے کا سیمسٹر ہے, تو رزلٹ آئے گا 4 مہینے بعد. دنیا کو 4 مہینے بعد پتہ چلے گا یہ فیل ہو گیا. اسی طرح جو آج آپ محنت کر رہے ہیں اس کا رزلٹ 4 مہینے بعد آئے گا. تو رزلٹ تھوڑا سا ٹھہر کے آتا ہے, یہی دنیا کا امتحان ہے. تو اس لیے اپنی ہیبٹس پہ نظر رکھیں. ایک اسٹوڈنٹ سے میں نے کہا نقل نہ کیا کرو. اس نے کہا سر سب کر رہے ہیں. اب یہ جملہ نامکمل ہے. جو جملہ مکمل ہے وہ یہ ہے کہ سب نقل کر رہے ہیں اور سب ناکام ہو رہے ہیں. آپ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے انجام ضرور دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پریشانیاں, بیماری, تکلیفیں. فرعون کی زندگی شاہانہ, دنیا کا ہر عیش و آرام, اللہ کی نافرمانی میں. انجام کیا ہوا دونوں کا؟ تو فیصلہ انجام کے اوپر ہوتا ہے. لوگ بیوقوف نہیں ہیں, یہ میری بات یاد رکھیے گا. لوگ بیوقوف نہیں ہیں, وہ بہت جلدی آپ کو کیچ کر لیں گے. تو میں ایک لطیفہ پڑھ رہا تھا. بہت سارے لوگ جب سٹارٹ لیتے ہیں تو ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو, اور ادھر کی ادھر. تو اصل فیصلہ انجام پہ ہے. ایک دوست نے دوسرے دوست کو فون کیا. وہ جو اس کا دوست تھا وہ اسے بڑا سمجھاتا تھا کہ میرا اپنی بیوی میں بڑا روب ہے اور یہ اور وہ ہے. تو ایک دن اس نے اسے فون کیا کہ آج میں نے اپنی بیوی کے گھٹنے ٹکا دیے. اس نے کہا شاباش, تو شیر ہو گیا میرے ساتھ رہ کے, بھائی پہ گیا, ایسا ہی مرد ہونا چاہیے, شاباش, ویل ڈن. تو تیری بیوی نے گھٹنے ٹیک کر پھر کیا کہا؟ اس نے کہا میری بیگم نے کہا کہ بیڈ کے نیچے سے باہر آ جاؤ, میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے. تو بیسکلی جو بات ہے کہ آپ نے چیز کے کس کو دیکھنا ہے؟ انجام کو, اور انجام سے پہلے آپ نے اس چیز کا فیصلہ نہیں کرنا. اب آپ سے میرا اگلا سوال ہے, اگر ہم آج کے سیمینار کی طرف موو کریں تو یہاں پہ میں نے ایک ہیڈنگ لکھی ہے کہ لیئرز, زندگی لیئرز میں چلتی ہے. تو جیسے آپ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, پھر ٹین ایجر ہوتے ہیں, پھر ینگ مین ہوتے ہیں, پھر اولڈ ہوتے ہیں, اور پھر موت ہے, یعنی لیئرز میں زندگی. تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اگر یہ جو موٹیویشن سیمینار ہے لائف از اکول ٹو 15% ٹیکنیکل اسکلس پلس 85% ہیومن انجینئرنگ, تو اس میں کتنی لیئرز ہیں آپ کے خیال میں؟ جی, اگر ہم لائف کو بھی دیکھیں کتنی لیئرز ہو سکتی ہیں؟ آپ سے سوال ہے. 3 لیئرز ہیں. کون کون سی؟ بیسک, انٹرمیڈیٹ اور ایکسپرٹ. بیسک, انٹرمیڈیٹ اور ایکسپرٹ. کوئی اور آنسر دینا چاہے گا؟
جی چلیے میں آپ سے انشاءاللہ اس پر ڈسکشن شروع کرتا ہوں. ٹوٹل جو لیئرز ہیں وہ جیسے جیسے سلائڈ انفولڈ ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گی, لیکن جو پہلی لیئر ہے وہ بگنر لیول پہ آپ کھیلتے ہیں. اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی ٹاسک کو کر رہے ہیں تو ہم اسے اس طرح سے انجوائے نہیں کر پا رہے, اس میں ہمیں مزہ نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, اس میں ہم کمال پہ نہیں پہنچے. تو بیسیکلی آپ شروع کی کسی لیئر پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. اس کی بڑی آسان سی مثال ہے, ایک طرف آپ ہیں اور ایک طرف ماحول ہے. اب اس مثال کو سمجھیے گا, انشاءاللہ کلیئر کر دے گا کانسیپٹ. سب سے اس کی مثال کو یوں سمجھے, دودھ ہے, آپ کو میں دودھ سے تشبیہ دے رہا ہوں, دودھ ہے. اور میں نے بھی کہا کہ موٹیویشن سیمینار کہتے ہیں تبدیل ہونے کو, ٹریننگ کہتے ہیں تبدیل ہونے کو, کہ آپ پہلے سے بہتر ہوتے چلے جائیں. تو ادھر دودھ ہے اور ادھر ایک نہر ہے جس میں بہت تیزی سے پانی بہہ رہا ہے. اگر آپ دودھ کو نہر میں ڈالیں تو کیا ہوگا, وہ نہر کا پانی اسے بڑی تیزی سے بہا کر لے جائے گا اور آپ کو کوئی پاور فیل نہیں ہوگی, کیونکہ یہ بگنر لیول پہ ہے. دودھ نے کیا کیا, اپنے اوپر محنت کی. حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ بلیا جاگ بنا دودھ نہیں جم دے باویں لال ہوئے کڑ کڑ کے. کہ یہ جو جاگ ہے نا, یہ مینٹور ہے, یہ کوئی گرو ہے, یہ کوئی استاد ہے. آپ دیکھیں کلاس 1 سے لے کے PhD تک آپ کو استاد پڑھاتے ہیں, سپروائزرز ہوتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ راستوں سے واقف ہیں اور جلدی سفر طے کروا سکتے ہیں آپ کو. تو اگر دودھ میں جاگ لگ جائے تو آپ دیکھیں کچھ خاص وقت کے لیے دودھ کو ایک خاص ماحول میں رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ دہی کے اندر کنورٹ ہوتا ہے. تو بگنر سے انٹرمیڈیٹ لیول پہ چلا گیا اور دہی زیادہ ایفیشینٹ ہے کمپیئر ٹو دودھ, اور جو دہی کی ریزسٹنس ہے وہ بھی زیادہ ہے. لیکن اگر آپ اس دہی کو دوبارہ تیزی سے بہتے ہوئے نہر کے پانی میں پھینکیں تو وہ اسے بہا کے لے جائے گا. تو آپ, لیکن اس کی ریزسٹنس دودھ سے بڑھ چکی ہے. آپ یہاں تھے تو اب اس سے اوپر جا چکے ہیں. جو تیسرا لیول ہے وہ ہے انٹرمیڈیٹ کے بعد ایکسپرٹ. اب آپ غور سے دیکھیں, دودھ انٹائرلی چینج ہو کے دہی بن چکا ہے. اب دہی پہ پھر محنت ہوئی اور دہی نے مکھن کی شکل اختیار کرنا شروع کی, اور وہ کافی مشکل فیز ہوتا ہے. آپ دیکھیں جب وہ دہی میں وہ مدھانی پھیرنا کیا کہتے ہیں, تو اس سے وہ اس کے بالکل چھوٹے چھوٹے ذرات بھی اڑنے لگتے ہیں دہی. اسے ایک مجاہدے سے, ایک مشقت سے گزرنا پڑتا ہے. اس کے بعد وہ مکھن میں کنورٹ ہو جاتی ہے, ایکسپرٹ لیول پہ پہنچ گئی. اور آپ دیکھیں مکھن کافی مہنگا ہے کمپیئر ٹو دہی, اور جو مکھن کی ریزسٹنس ہے وہ بھی زیادہ ہے. اب آپ مکھن کو پھینکیں پھر نہر کے پانی میں, تو نہر کا پانی اسے تھوڑی دیر میں پھر بہا کے لے جائے گا, لیکن وہ اپ گریڈ ہو چکا ہے, دودھ مکھن تک پہنچ چکا ہے. جو اگلی لیئر ہے وہ ہے ایکسیلس, چوتھی لیئر. جو مکھن ہے اسے ایک بڑے مشکل پروسیس سے گزرنا پڑے گا, وہ ہے جلنا. جلنا, اور جلنے کے بعد وہ گھی میں کنورٹ ہوگا. آپ دودھ کو دیکھیں اور گھی کو دیکھیں, کتنی تبدیلی آ چکی ہے. ایکچولی ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے. میرے استاد فرماتے تھے غلطی کرنا جرم نہیں ہے, غلطی کو دہرانا جرم ہے. ہم سیم غلطیاں بار بار کرتے ہیں, پہلی دفعہ ہونا تو کوئی بات. تبدیل کریں اپنے آپ کو. آپ دیکھیں یہ موٹیویشن سیمینار ٹریننگز آپ کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے. تو اس میں مکھن نے اپنے اوپر مزید محنت کی اور اس جلنے کے پروسیس سے, اس مجاہدے سے گزرا تو گھی میں بدل گیا. اور اب آپ گھی کو نہر کے پانی کے اوپر پھینکیں تو آپ دیکھیں جو آئل ہے وہ پانی کے اوپر تیرتا ہے, پانی کے اوپر تیرتا ہے. جگر کا شعر ہے جو انہوں نے اپنے استاد کے لیے کہا کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. آپ نے دودھ سے لے کے گھی تک کا سفر طے کر لیا, اور ایک آخری لیئر ہے پرفیکشن. اس کو سمجھ لیں, اس لیئر کو آپ ہٹ نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ پرفیکشن کو ہٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ ایکسیلنس تک پہنچ جائیں گے. تو ایسا سیزن ہے جس میں ہر سبجیکٹ میں 100 نمبر نہیں, تو ایسا کھلاڑی ہے جس نے ہر بال پہ چھکا لگایا, ہر میچ میں سینچری بنائی نہیں. لیکن جو دنیا کے ایکسیلنس چیز کی ہے, کمال کے لوگ پہنچے ہیں, تو وہ آپ دیکھیں انہوں نے پرفیکشن کو ہٹ کرنے کی کوشش کی تو ایکسیلنس تک پہنچے. اور یہ تھوڑا سلو پروسیس ہے, ہائی سائز کا. جیسے ڈاکٹر نے ایک بندے سے پوچھا آپ کی بیوی کی طبیعت کیسی ہے, اندر ٹریٹمنٹ کی, کہتا الحمدللہ بہتر ہو رہی ہیں, آج صبح مجھ سے لڑی ہوئی تھی. آپ آہستہ آہستہ دیکھیں جاری ہوئی یا نہیں جائے. ہم ایسا کرنا ہے, اس پر ایک آدمی انتقال ہو گیا, انتقال نہیں ہوا تو وہ نہیں سمجھے, لوگوں نے سمجھا انتقال ہو گیا تھا, تو وہ جنازہ تیار ہوا, جنازہ اٹھایا گیا. اب گلی سے جب موٹر ویسے سے ایک کھمبا, وہ چارپائی جو ہے کھمبے سے لگی, تو کھمبے سے لگی تو وہ کافی مل کے رہی. تو دوبارہ لے گئے, چند مہینے گزرے, اس کافی ان کا پھر انتقال ہوا, اس دفعہ اصلی انتقال ہو گیا. تو اب وہ جو انتقال ہو گیا ان کا,
انہوں نے جو ان کی دنیا میں دوبارہ جنازہ اٹھا تو اب وہ جنازہ اسی جگہ سے کرنا تو وہ نقطہ آنے سے پہلے میاں پہلی کام کیا اور انہوں نے کہا بھائی اس دفعہ دھیان سے اس دفعہ چارپا آئندہ لگنے کا تو آپ کو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی نو نیڈ ٹو پینک پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ جیسے جملہ یا کسی کا لکھ نہیں جاب کر سکتے پہلی دفعہ میں کوئی چیز پرفیکٹ آپ نے پہلی دفعہ ڈرائیونگ صحیح کر لیں کچھ بھی نہیں, آپ ملٹیپل 10 ٹائم ضرور 10 دفعہ ایک چیز کو ضرور کوشش کیا کریں. یہ 5 لیئرز تھی, بگنر, انٹرمیڈیٹ, ایکسپرٹ, ایکسیلنس اور پرفیکشن. آپ نے دنیا میں کوئی بھی کام کرنا ہے اور اگر آپ اس میں ایکسیلنس اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے خیال میں وہ کیسے اچیو ہوگی, یہ کوشچن ہے آپ سے. جی کوئی بتائے گا؟ جی کنٹینیو اسٹرگلنگ. جی پریکٹس کریں. جی ماشاء اللہ, اگین اینڈ اگین. اس میں یہ ہے کہ put your 100% effort with sincerity without bothering about the results. آپ نے پوری محنت کرنی ہے, 100% اخلاص کے ساتھ کرنی ہے اور نتائج کی پرواہ نہیں کرنی. نتیجہ کبھی آپ کی مرضی کا آئے گا اور کبھی آپ کی مرضی کا نہیں. آپ نے ہمیشہ گول پہ فوکس رکھنا ہے. جو لوگ گول کو اچیو کر جاتے ہیں اور جو نہیں کرتے, فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو گول کو دیکھتے رہتے ہیں وہ گول تک پہنچ جاتے ہیں اور جو ادھر ادھر دیکھتے ہیں وہ گول کو اچیو نہیں کر پاتے. جیسے ایک شوہر سے نے اپنی بیوی سے پوچھا آپ نے کیا دیکھ کر مجھ سے شادی کا فیصلہ کیا؟ تو اس نے شرماتے ہوئے کہا کہ میں نے چھت سے 6-7 مرتبہ آپ کو برتن اور کپڑے دھوتے دیکھا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے آپ ہی سے شادی کر لی. ٹھیک ہے جی. تو بیسکلی آپ زندگی کے اندر ان چیزوں کو بھول جائیں, اسٹرگل ہے, یہ ہے, وہ ہے, آپ کو ریوارڈ اس کا ملے گا. آج نہیں ملے گا تو کل ملے گا. جیسے ایک بیوی نے بڑے لاڈ سے اپنے شوہر سے پوچھا آپ نے کیا سوچ کر مجھ سے شادی کا فیصلہ کیا؟ تو شوہر نے مسکراتے ہوئے کہا کچھ خاص نہیں, مجھے بچپن سے ہی بڑے بڑے پنگے لینے کا شوق ہے. تو آپ زندگی میں پنگے لیں, کوئی ایسی بات نہیں, بڑے گول رکھیں, انشاءاللہ آپ ان کو اچیو کر سکتے ہیں. یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے ہمیشہ پرفیکشن کی کوشش کرنی ہے لیکن آپ پرفیکشن کو اچیو نہیں کر سکیں گے. اس پوائنٹ کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اور اس دوران آپ بہت ساری غلطیاں کریں گے. آپ بہت ساری کیا کریں گے؟ غلطیاں. لوگ آپ کو اعتراض کریں گے, کرٹیسائز کریں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو سمجھ کے جائیے گا. اب جب اعتراض ہوتا ہے تو ہم ایفرٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, یہیں سے ہمارا فیلئر شروع ہوتا ہے. ایفرٹ نہیں چھوڑ, وہ اعتراض ٹھیک ہوگا. آج سے 16 سال پہلے جب میں نے پڑھانا شروع کیا تھا, میرا یہ ٹیچنگ سٹائل نہیں تھا, بہت ساری غلطیاں تھیں, ابھی بھی سیکھ رہا ہوں لیکن بہتر ہو رہا ہوں. اگر میں پڑھانا ہی چھوڑ دوں تو پھر میں امپروو نہیں کر سکتا. تو ایفرٹ نہ چھوڑیں. اس میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں جو مجھے فائدہ دیتی ہے. دنیا میں اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں. مثلا آپ ایک ریسرچر اور ٹیچر ہیں. آپ دیکھیں حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بینچ مارک ہیں ٹیچنگ میں اور ریسرچ میں. آپ بھی بینچ مارک ہو سکتے ہیں آج کے دور میں. ٹھیک ہے, اگر آپ اس انٹینشن سے آگے بڑھ رہے ہیں آپ اپنے گول کو انشاءاللہ ہٹ کر سکتے ہیں. اب یہ آپ کے اندر کی آواز ہے, اب غور سے ایک باہر کی آواز ہے. اندر کی آواز کروڑوں گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے باہر کی آواز. دنیا آپ سے کہے گی نہیں ہو سکتا, آپ کے اندر کی آواز کہے گی نہیں آپ بینچ مارک ہو سکتے ہیں. تو 3 دوست تھے مینڈک, وہ ایک کنویں میں گر گئے. مینڈکوں کا گاؤں تھا. اب وہ جب کنویں کے اندر گرے تو انہوں نے کوشش کی کہ باہر آ جائے. اب یہ بہت بڑا گول اچیو کرنے جا رہے ہیں مینڈک جو ہے کہ کنویں سے باہر آ جائے. تو گاؤں کے سارے جو مینڈک تھے وہ مڈیر پہ اکٹھے ہو گئے کنویں کے. انہوں نے کہا آپ باہر نہیں آ سکتے. اور ان تینوں کے اندر کی آواز کیا تھی کہ ہم باہر آ سکتے ہیں. اب دونوں میں ٹکراؤ ہے, اندر کی آواز باہر کی آواز سے ٹکرا رہی ہے. ہوا یہ کہ کافی دیر یہ آوازیں ٹکراتی رہیں. جو 2 مینڈک تھے انہوں نے باہر کی آواز کا اثر لے لیا. کیا لے لیا؟ اثر لے لیا. اور انہوں نے ایفرٹ کرنا چھوڑ دی اور وہ ڈوب کے مر گئے. جو تیسرا تھا وہ ایفرٹ کرتا رہا اور الٹیمیٹلی کنویں سے باہر آ گئے. یاد رکھیں دنیا آپ کو تب مانتی ہے جب آپ اچیو کر لیتا ہے, اس سے پہلے کوئی نہیں مانتا. اس سے پہلے یہ کہتے ہیں نہیں ہوگا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. جیسے ایک بندے سے کسی نے کہا بھی کام کرو, اس نے کہا بھائی جان اور بڑے لوگ ہیں وہ کر لیں گے. اس نے کہا یہ کام آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا. کہتا اگر کسی سے نہیں ہوا تو مجھ سے بھی نہیں ہوگا. چلا ہم ایفرٹ. جیسے ایک بندے نے بڑا اچھا لکھا, اس نے کہا فضول بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آدمی لیٹ جائے. میں نے کہا والد کی عظمت کو سلام. ایسے ایسے بہانے لوگ جیب میں لیے پھر رہے ہیں اور جنہوں نے کرنا ہے وہ کر گزرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو
تو اس وہ جب باہر آیا تو سارے ٹی وی چینل اس کا انٹرویو لینے آ گئے اور سارے گاؤں والے تالیاں بجا رہے ہیں, ہیرو ہے ہمارا بھائی. تو اب اسے انٹرویو میں پوچھ رہے کہ میڈم بھائی آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا, تاریخ میں کوئی نہیں کر سکا, یو آر بینچ مارک ناؤ, تو یہ کیسے ہوا؟ تو اب وہ جواب نہ دے. انہوں نے کہا شاید عاجزی کی وجہ سے نہیں بول رہا. تو اس کے ساتھ اس کا دوست کھڑا تھا بچپن کا, اس نے کہا بھائی جان یہ اس لیے نہیں بول رہا کہ یہ گونگا بہر ہے, اس نے الحمدللہ کسی کی بات سنی نہیں. وہ جو دو تھے وہ گونگے بہرے نہیں تھے, انہوں نے سن لیا اور ساتھ کیا لے لیا, اثر لے لیا. تو اس لیے یاد رکھیں گونگے بہرے بن کر چلتے رہیں, انشاءاللہ آپ منزل پر پہنچ جائیں گے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, انسان خطا کا پتلا ہے. آپ 19-20 پھر بھی ہوتے رہیں گے. اب میں یہ سیمینار دے رہا ہوں تو 2-3 جملے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, لیکن آپ جو میجورٹی کانٹینٹ ہے اس کو دیکھیں, وہ ایکسیلنس کی طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. ایک بزرگ تھے, ان کو پورا گاؤں بزرگ مانتا تھا, بیگم نہیں مانتی. اب انہوں نے دعا کی اللہ کوئی ایسی کرامت ظاہر ہو کہ میری بیوی میری فین ہو جائے. تو اللہ نے وہ دعا قبول کی اور وہ ہوا میں اڑنے لگے. انہوں نے کہا میں ذرا ڈائیو کرتا ہوں, اپنے گھر کے اوپر اڑ رہے ہیں اور ڈائی اور یوں. اور ان کی بیگم نے دیکھا سہن میں, اللہ اتنا بڑا بزرگ میں نے آج تک نہیں دیکھا, ہوا میں اڑ رہے ہیں, کرامت دیکھو, کبھی یوں سوئنگ کبھی یوں سوئنگ. تو وہ بڑی متاثر ہوئی. اللہ نے ان کی آواز ان بزرگ تک بھی پہنچا دی. تو انہوں نے جیسی بیوی نے تعریف کی فوراً ڈائی مار کے نیچے سہن میں آ گئے. کہتے دیکھا آج تم نے مجھے بزرگ مان لیا. کہتی یہ آپ تھے؟ انہوں نے فرمایا میں تھا. کہتی جب بھی میں کہوں ٹیڑھے ٹیڑھے کیوں ہو آپ پرفیکشن کو فوکس کرتے ہوئے محنت کرتے رہیں اور اپنا زور لگاتے رہیں, انشاءاللہ آپ ایکسیلنس کو اچیو کر لیں گے. اب یہاں پہ جو سیمینار کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ٹیکنیکل اسٹیج ہے ہمارے لائف کے اندر, چاہے آپ لائر ہیں, انجینئر ہیں, بزنس مین ہیں, کوئی بھی ہیں, اگر آپ نے ٹیکنیکل اسٹیج میں ایکسیلنس حاصل کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے بتائے گا؟ جی طرح کے کوئی منٹور ہونا چاہیے, کوئی ٹیچر ہونا چاہیے. اگر آپ ایکسیلنس حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ٹیکنیکل اسکل میں تو یوز دا بیسٹ لرننگ میتھڈالوجی ہے. کسی بھی چیز کو سیکھنے کی جو بہترین میتھڈالوجی ہے وہ ہے جی. میرے حضرت فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی بھی حقیقت اس سے گزرے بغیر حاصل آپ کو اس سے کیا کرنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا. تو جب تک آپ گزریں گے نہیں اس وقت تک آپ کو اس چیز کی حقیقت حاصل نہیں. یہ کہانی ہے جس کا میری زندگی میں بڑا اثر ہے. میں نے کتاب میں پڑھی تھی, یہ تقسیم ہونے سے پہلے کی بات ہے. بہت بڑے نواز صاحب تھے, بہت مالدار تھے, ایک بزرگ کے پاس تھے. انہوں نے کہا ہمارے بہت پیسہ ہے, ایسے اور آرام کی ہر چیز ہے, تو کیا ہم پھر بھی اپنے بچوں کو ایک ٹف ٹریننگ سے گزاریں, ایک مشکل ٹریننگ سے گزاریں؟ فرمائیں کہ ضرور اپنے بچوں کو ٹریننگ سے گزاریں, اس سے ان کی اچھی تربیت ہوگی اور وہ بڑے آدمی بنیں. تو نواب صاحب نے کہا کہتے کہ جو بزرگ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک ہی بیٹا تھا, شہزادے نہیں تھا, بڑے ہوئے بادشاہ بننا تھا. بادشاہ نے سوچا کہ اس کی تعلیم و تربیت اچھی ہو جائے تو یہ ایک اچھا بادشاہ بنے. تو انہوں نے پوچھا سب سے اچھا استاد کون ہے, ان کے فلاں مدرسے میں پڑھاتے ہیں. بادشاہ اپنے بیٹے کو جب دیکھ لیا اور داخل کروا دیا. کچھ دنوں بعد بادشاہ اپنے بیٹے سے ملنے کو دل چاہا تو اس نے وہاں پہ جا کے دیکھا کہ مدرسے میں نہ استاد ہے اور نہ دونوں نہیں. تو بادشاہ نے پوچھا وہ کہاں گئے ہیں, گھوڑے کے بادشاہ نے اپنا گھوڑا چلایا. تو وہاں پر پہنچا اور تو اس نے دیکھا کہ جو استاد ہے وہ گھوڑے لے رہا ہے اور جو شاگرد ہے وہ پیدل چل رہا ہے. یہ اچھا نہیں تھا. استاد گھوڑے لے رہا ہے اور جو شاگرد کو چلا رہا ہے وہ پیدل چل رہا ہے. اور شہزادے کو کافی تکلیف آ رہا ہے. تو بادشاہ کے دل میں محبت والی بات, اس نے استاد سے کہا کہ آپ چاہیے قبل سے گھوڑا شہزادے کے لیے منگوا لیتے ہیں کہ گھوڑوں کی کمی. اب استاد کا جواب, استاد نے کہا بادشاہ کا محنت مجھے پتا ہے کہ شاہی قبل میں گھوڑوں کی کمی نہیں, لیکن کل یہ جو شہزادہ ہے یہ بادشاہ بنے گا, یہ شاہی سواری میں بیٹھے گا, سینکڑوں لوگ پیدل چل رہے ہوں گے, سپاہی بھی, عوام بھی, اور اسی طرح کی گرمی ہوگی اور پسینہ بہ رہا ہوگا. آج اگر شہزادہ اس سے گزر جائے گا تو کل اسے پتا ہوگا کہ گرمی میں کرنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے. یہ ایک رحم دل اور اچھا بادشاہ کرتا ہے. تو بادشاہ نے استاد سے کہا یاد رکھیے گا, عقل بادام کھانے نہیں آتی,
एक किसी से मैंने पूछा भाई 11 बादाम सुबह खाएं 11 बादाम शाम, इससे अकल नहीं आएगी, इससे बादाम खत्म हो जाएगी। आप खा के देखिए, बादाम खत्म हो जाएंगे, अकल नहीं आएगी। अकल गुजरने से आएगी, जब आप खुद से उसको करेंगे। क्या करेंगे? खुद से। एक आदमी की भैंस बीमार थी, तो वो अपने करीबी दोस्त के पास गया, उसने कहा भाई मेरी भैंस बीमार हो गई। उसने कहा फला दवाई खिलाई। उसने कहा सच्ची सच्ची बताना ये दवाई अच्छी है? उसने कहा अच्छी है, मेरी भैंस बीमार हुई थी, मैंने भी ये खिलाई थी। उसने वो ली, खिला दी, भैंस मर गई। वो आया उसके पास, उसने कहा भाईजान वो मेरी भैंस मर गई। कहता मर तो मेरी भी गई थी। तो दवाई की हकीकत गुजरने के बाद आजकल हम दुनिया पता कर रहे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप, उसी पे बैठे। एक बच्चे से मैंने पूछा भाई गेम किया करो, कहता मैंने आज ही 300 किया। मैंने कहा भाई कहाँ खेला? कहता विंडोज 10 अभी मैं सर 300 करके आए। एक बंदे का इंटरव्यू हो रहा, उससे पूछा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा रखते हैं? एडमिन की पोस्ट थी। उसने कहा हाँ जी मेरा बड़ा वसी तजर्बा है। उसने कहा क्या? कहता व्हाट्सएप के 17 ग्रुप्स का मैं एडमिन हूँ। हाँ जी। इसी तरह से लिखा हुआ है कि फेसबुक पे वो भी दानिश्वर बने हुए हैं कि जब उनके घर वालों ने कोई जरूरी और अहम बात करनी हो तो कमरे नहीं, उसे घर से ही बाहर निकाल देते हैं, चलो निकलो। वो भी दानिश्वर बने हुए फेसबुक। तो ये एक बंदे ने बड़ी कमाल की बात की, मुझे अच्छी लगी। दो बंदे ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक बंदे ने दूसरे से कहा कि ये जो फेसबुक है और व्हाट्सएप है ये इंसान को बहुत आगे ले जाएंगे। उसने हैरान हो गया, कहा कैसे? कहता मुझे ही देख लो, मैंने 2 स्टेशन पहले उतरना था। तो बड़ा मेहरबानी मैदान में आए, खिलाड़ी का पता मैदान में। तो हमें बहुत सारा टाइम हम जाया कर रहे हैं मोबाइल और सोशल मीडिया, इसकी आपको जरूरत नहीं। जो अपना काम है उसमें एक्सीलेंस हासिल करें। अब स्टूडेंट ये कहता है कि क्रिकेट टीम को क्रिकेट ऐसे खेलनी चाहिए, फलां को सियासत ऐसे करनी चाहिए, फलां को ये करना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट को पढ़ना नहीं आता। इसी तरह टीचर है, वो कह रहा है फलां चीज़ ठीक हो जाए फलां, लेकिन पढ़ाना नहीं आ रहा। आप अपने ऊपर मेहनत करें और जैसे जैसे डू इट योरसेल्फ बढ़ता चला जाएगा आप पीक पे पहुंचते चले जाएंगे। अभी मुझे याद आया काहिली सुस्ती बहुत बढ़ गई है, तो बराए मेहरबानी हिम्मत करें। अब मैं पढ़ रहा था एक जगह लिखा हुआ जदों होली जय लैने मेरा नाम मैं था मर जानिया। अब इसका तर्जुमा उसने लिखा है कि जब भी मेरे घर वाले मुझे कोई काम कहते हैं मुझे मौत पड़ जाती है। नहीं समझ में आए तो भाई ये डू इट योरसेल्फ पे खुद इनिशिएटिव लें, खुद काम करें, तब आपको उसकी हकीकत क्या होगी खुलेगी। तो ये जुमला मेरा लेके जाइएगा, अकल बादाम खाने से नहीं धक्के और धोखे खाने से। तो किसी भी टेक्निकल स्किल को आप करते चले जाएं, आप उसमें गुरु बन जाएंगे। अगला आपसे सवाल ये है कि जो दूसरा पार्ट है सेमिनार का वो है ह्यूमन इंजीनियरिंग। अगर हमें ह्यूमन इंजीनियरिंग में एक्सीलेंस हासिल करनी है तो आपके ख्याल में हमें किन चीज़ों पर मेहनत करनी पड़ेगी? इसका आंसर मैं इनिशियल आपको देने लगा हूँ। ह्यूमन इंजीनियरिंग के 3 बड़े पिलर्स हैं, 3 सतून हैं। आप कोई भी काम करें तो आपने कोशिश करनी है कि इन 3 पिलर्स के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना। जब आप ये डू इट योरसेल्फ करना शुरू करेंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म के हालात आएंगे। उन हालात में अगर आपने उन 3 चीज़ों को काबू कर लिया तो आप दुनिया में बड़े आदमी बन सकते हैं, आप बेंचमार्क बन सकते हैं। आपने सबको बताया था कि उसमें सबसे पहला पिलर कौन सा है ह्यूमन इंजीनियरिंग का? जी ट्रुथ है जी, वेल शाबाश। जो पहला पिलर है वो सच्चाई है। आपने सच को कभी नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि जिंदगी लंबी है और इंशाल्लाह आप मैदान मार जाएंगे। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी है एक स्टूडेंट की, एक तालिब इल्म की। पुराने वक्तों में लंबे सफ़र होते थे, पढ़ने के लिए जाते थे। वो तालिब इल्म जब पढ़ने के लिए निकला तो उसकी ममा ने, उसकी वालदा ने उसके कपड़ों में एक खुफिया जगह बना दी और वहाँ पे कुछ अशरफियाँ छुपा दी और कहा कि बेटा कोई डाकू पड़ जाए या कोई और हो तो ये बच जाए और तुम्हारे मुश्किल में काम आ जाए। अल्लाह की शान, वो बच्चा जब सफ़र पे निकला तो काफिले पे डाकुओं ने हमला कर दिया और सबको लूटना शुरू कर दिया। जो एक डाकू उस बच्चे के पास आया, उससे पूछा तुम्हारे पास कुछ है? उसने कहा मेरे पास अशरफियाँ हैं। उसने उसके सामान की तलाशी ली तो उसे नहीं मिली। उसने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास अशरफियाँ नहीं हैं। बच्चे ने कहा मेरे पास अशरफियाँ हैं। उसको बड़ी हैरत हुई, उस बच्चे को लेके अपने सरदार के पास चला गया। तो डाकू के सरदार को उसने सारी बात बताई। तो सरदार ने पूछा बेटा तुम्हारे पास अशरफियाँ हैं? उसने कहा हैं। उसने कहा हमने तुम्हारी तलाशी ली है, नहीं मिल रही। उस बच्चे ने वो खुफिया जो कपड़ों में छुपी हुई थी वो निकाल के उसको दे दी। तो डाकू के सरदार को बड़ी हैरत हुई। उसने कहा कि हम लूट रहे हैं सबको, तुम अपने माल को छुपाकर और झूठ बोलकर हमसे अपना माल बचा सकते थे, तो तुमने क्यों जाहिर कर दिया? अब ये सुनना। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलना, हमेशा सच बोलना। अब इस बच्चे ने सच बोलना शुरू किया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये बच्चा कौन है।
کہتے ہیں اس جواب پہ وہ جو ڈاکوؤں کے سردار تھا وہ اللہ نے اس پہ فضل کیا, وہ رونے لگ گیا, اس نے توبہ کر لی اور سارے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی اور نیکی کی زندگی پہ آ گئے, اور جو قافلے کا سامان لوٹا تھا وہ واپس کر دیا کہ سچائی نجات دیتی ہے, جھوٹ ہلاک کرتا ہے. یہ جو بچہ تھا یہ بڑا ہو کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنا. اتنی بڑی طاقت ہے سچ. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بچے کے جھوٹ بولنے سے کیا نہیں, وہ ساری ڈائریکشن ہی غلط ہو جاتی. اسی طرح سے یاد رکھیے گا, کوئی بھی معاشرہ جب تک ہم سچ کو فیس نہیں کریں گے اور سچ کو بولیں گے نہیں, ہم ایز اے نیشن, ایز اے سوسائٹی گرو نہیں کر سکتا. یہ تقسیم ہند سے پہلے کا واقعہ ہے. ایک جگہ کا ڈسپیوٹ ہو گیا, انگریزوں کی حکومت تھی, ہندو کہتے تھے یہ زمین ہماری ہے, مسلمان کہتے تھے ہماری ہے, سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زمین کس کی ہے. عدالت میں کیس گیا, جج نے کہا ہندوؤں سے مسلمانوں سے کوئی ایسی شخصیت ہے جس کی گواہی کو آپ دونوں مان جائیں, تاکہ ہندوؤں نے کہا کہ ایک مفتی صاحب ہیں, عالم دین ہیں, ہم ان کو مانتے ہیں کہ جو یہ کہیں گے ہم مان لیں گے. تو مسلمانوں سے پوچھا انگریز جج نے, اس نے کہا مسلمان خوش ہو گئے کہ بھائی مفتی صاحب مسلمان ہیں, ہمارے حق میں ہی دیں گے تاکہ زمین ملے, مسجد بن جائے, ہندوؤں کو ملی تو مندر بنے گا. تو مفتی صاحب کو درخواست کی گئی کہ بھئی آپ عدالت میں آئیں اور گواہی دیں. مفتی صاحب تشریف لائے, انگریز جج نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے, تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ سچ یہ ہے کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے, اس لیے ان کو دی جائے. مسلمان اس پہ بڑے غصے ہوئے. انگریز جج نے فیصلہ لکھ دیا اور یہ فیصلہ سننے کا ہے. اس نے کہا کہ زمین ہندوؤں کی ہے, ہندوؤں کو دی جائے تاکہ وہ مندر تعمیر کریں. اب ایک جملہ اس نے اور لکھا کہ آج مسلمان کیس ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. آج مسلمان کیس ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. سچائی بہت بڑی طاقت ہے. اکثر بچے کہتے ہیں ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں ہے. یاد رکھیں, جھوٹ بولنے سے آپ کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے, کریڈیبلٹی. آپ بڑے آدمی نہیں بن سکتے, بڑے لوگوں میں بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے. اور ایک آخری واقعہ سنا کے آگے بڑھ رہا ہوں. ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں انڈیا میں, ان کا نام میں پڑھ رہا تھا. تو ان کے پاس ایک جو ہے وہ آیا شخص, اور اس نے کہا کہ کوئی پل ہے مسلمانوں کا اور وہ جو ہے ہندو چوری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ دعا کریں کہ وہ پل چوری نہ ہو, جیسے نہر پہ پل بنتا ہے, مفہوم ہے واقعی. تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ چوروں کے دل میں روک ڈال دے, مسلمانوں کا نقصان نہ ہو اور پل چوری نہ ہو. تو وہ شخص یہ سن کے گھبرا کے چلا گیا. تو ان کے مرید اور جو ساتھی تھے شاگرد, انہوں نے کہا کہ حضرت آپ بہت سادہ ہیں, کبھی پل بھی چوری ہو سکتا ہے, آپ نے اس بات کی, بندے کی بات پہ اعتبار کر لیا. ابھی جملہ انہوں نے فرمایا کہ بھائی پل چوری ہو جائے یہ ہو سکتا ہے, لیکن مسلمان جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا. مسلمان جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا. آپ ایسے انڈیویجول, ایز اے نیشن اوپر نہیں آ سکتے جب تک آپ سچ کو نہ پکڑیں. اور یاد رکھیں یہ جو جھوٹ ہے, چکر بازی کبھی کبھی کامیاب ہوتی ہے, لانگ رن میں آپ ہار جاتے ہیں. زندگی بڑی لمبی ہے. ایک دو دوست تھے, ایک کی شادی ہوئی, دوسرے کی شادی ہونے جا رہی تھی. اس نے کہا یار تمہاری بیوی بڑی فرمانبردار ہے, تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا یار میں نے ایک جگاڑ لگایا, چکر کیا, تو یہ پتا مجھے سگریٹ سے نفرت ہے, سگریٹ نہیں پیتا میں. تو میں نے کیا کیا کہ شادی کی پہلی رات میں کمرے میں گیا اور میں کرسی پہ بیٹھ گیا اور میں نے سگریٹ سلوا لی, ڈبی رکھ دی, اور ایسے ہی ہوا میں دھواں چھوڑنے لگا. جب تھوڑا سا دھواں کمرے میں ہوا تو دلہن نے کہا ایکسکیوز می. میں نے کہا جی بتائیں. کہنے لگے مجھے نا یہ اریٹیشن ہو رہی ہے دھوئیں سے, تو کائنڈلی آپ سگریٹ اگر جو ہے وہ بجھا دیں. تو کہتا میں نے کہا میں نے زندگی میں ساری چیزیں چھوڑ دی لیکن سگریٹ نہیں چھوڑی. اور دیکھو نا وہ چکر دے رہا ہے. تو اس نے کہا کہ سگریٹ نہیں چھوڑی. بڑے لوگوں نے کہا, کہتی پلیز میری خاطر نہیں چھوڑ سکتے. تو اس کہتا میں نے کہا بیگم آج کے بعد سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, میں بند کروں. کہتا میری بیگم بڑی متاثر ہوئی اور اس دن سے میری بڑی فین ہے کہ میرے شوہر مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. اب وہ میرے جیسا تھا دوسرا دوست, وہ گیا, اس کی شادی تھی, اس نے بھی یہ کیا, وہ بھی نہیں پیتا تھا سگریٹ, ڈبی لی, کرسی پہ بیٹھ گئے اور سگریٹ پھونکے مار رہا ہے, دھواں کمرے میں پھیلا. تو تھوڑی دیر بعد دلہن نے گوگل اٹھا کے کہا کہ سنیں اگر گولڈ لیف ہے تو 2 کش میں تو اس لیے برائے مہربانی, ٹھیک ہے نا, تو یہ دھیان رکھا کریں گے آپ ہر چیز میں, ٹھیک ہے. تو پہلا پلر جو ہم نے ڈسکس کیا وہ ٹروتھ ہے. تو جو دوسرا پلر ہے آپ کے خیال میں ہیومن انجینئرنگ کا وہ کیا ہے؟ جی دوسرا پلر ہے آنیسٹی. میرا خیال ہے کہ میری یہ پریزنٹیشن اس بچے نے کہیں دیکھ لی ہے سیمینار سے پہلے, یہ سارے سوالوں کے صحیح جواب دے رہے ہیں. تو آنیسٹی جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ پلر ہے کہ ہر کام کو آنیسٹی کے ساتھ کرنا. یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کی. آنیسٹی کسے کہتا ہے
یہ بادشاہ تاجر تھے اور کپڑے کی تجارت کرتے تھے. جب انہیں بادشاہ بنایا گیا تو صبح صبح انہوں نے اپنے کپڑے کی چادریں لی اور بازار کا رخ کیا تاکہ یہ چادریں بیچیں اور اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کا روزی روٹی کا انتظام کریں. ان کے ساتھی ملے اور پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں بازار جا رہا ہوں, یہ بیچوں گا تاکہ گھر والوں کی روزی روٹی کا انتظام کر سکوں. تو ساتھی نے کہا اب آپ بادشاہ ہیں اور اگر آپ تجارت میں مشغول ہو گئے تو بادشاہی کے معاملات کون دیکھے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں بیت المال کے نگران کے پاس چلتے ہیں اور ان سے اس پہ رائے لیتے ہیں. دونوں وہاں پہنچے تو جو نگران تھے انہوں نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ ایک مہاجر کو جو اوسطاً آمدنی ملتی ہے, جو وظیفہ ملتا ہے ماہانہ, وہ آپ کو دے دیا جائے, نہ کم نہ زیادہ. بادشاہ نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے. اور بادشاہ نے پھر یہ فرمایا کہ لوگوں آپ جانتے ہیں کہ میری تجارت میرے اور میرے گھر والوں کے خرچے کے لیے کافی تھی, لیکن بادشاہی کے جو معاملات ہیں ان میں مشغولی کی وجہ سے مجھے ماہانہ وظیفہ لینا پڑ رہا ہے. کچھ دن گزرے تو بادشاہ کی بیوی نے یہ کہا کہ میرا کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل کرتا ہے. اب سنیے گا, کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل کرتا ہے. بادشاہ نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. بیوی نے کہا ایسا کرتے ہیں جو روزانہ کا کھانا ہے اس میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچاتے چلے جاتے ہیں, کچھ دنوں میں اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ ہم کوئی میٹھی چیز بنا کر کھا سکیں. تو بادشاہ کو یہ تجویز پسند آئی, اس نے اجازت دے دی. کچھ دنوں بعد بیوی نے کہا دیکھیں میں نے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں کہ اب ہم کوئی میٹھی چیز بنا کر کھا سکتے ہیں, یہ پیسے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ ہم جو روزانہ کھانا کھاتے ہیں اس میں یہ جو اتنے پیسے تم نے بچائے ہیں یہ زیادہ ہیں, اس لیے جو ہے اب میں اپنا ماہانہ وظیفہ کم کرانے جا رہا ہوں. تو وہ پیسے بیوی سے لیے اور جو میٹھے کے لیے اکٹھے کیے تھے اور جا کے بیت المال میں جمع کرا دیے, اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ آج سے جتنے پیسے یہ بچے ہیں اتنے پیسے میرے ماہانہ وظیفے میں کیا کر دیے جائیں, کم کر دیے جائیں. جب یہ اس بادشاہ کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں کہ کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑا, اور صرف 3 چیزیں تھیں جو بیت المال سے ملی, ایک دودھ دینے والی اونٹنی, ایک پیالہ اور ایک خادم, اور وہ فرمایا انتقال سے پہلے کہ واپس کر دیا جائے. اور جب انتقال ہونے لگا تو فرمایا کہ انہی کپڑوں میں مجھے دفنا دیا جائے کیونکہ جو نئے کپڑے ہیں وہ زندہ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہیں. اس عظیم بادشاہ کو لوگ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں. یہ ضرور اس کو آنیسٹی کریں. آپ بغیر آنیسٹی کے ایکسیلنس حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ پوری جان نہیں ماریں گے. ایک پیپر ہو رہا تھا میتھ کا, تو اس میں 15 سوال تھے اور لکھا ہوا تھا اٹیمپٹ اینی 10 کوسچنس, کوئی سے 10 سوال حل کریں 15 میں سے. اب ایکسیلنس کیسے اچیو ہوتی ہے جب آپ ٹروتھ اور آنیسٹی سے کوئی اسٹوڈنٹ چلتا ہے, کوئی ٹیچر چلتا ہے. تو اسٹوڈنٹ کی مثال دے رہا ہوں. تو اسٹوڈنٹ نے پیپر حل کیا اور پیپر حل کر کے اپنے ٹیچر کو دیا اور کہنے لگا سر سلیکٹ اینی 10 کوسچنس, کوئی سے 10 سلیکٹ کر لیں, 15 کے 15 ٹھیک ہے. تو جب آپ فوکس ہوتے ہیں, آنیسٹی سے کام کرتے ہیں, تو آپ بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. اور ہیرا پھیری چوری, یہ صرف ایک لطیفہ میں پڑھ رہا تھا. میاں بیوی بیٹھے تھے تو بیوی نے جو ہے نا وہ بات چیت شروع ہوئی چوری پہ. تو شوہر نے کہا کہ جو چوری کرتا ہے وہ پچھتاتا ضرور ہے, جو چوری کرتا ہے وہ پچھتاتا ضرور ہے. بیوی ذرا رومانٹک موڈ میں چلی گئی. اس نے کہا سنیں, وہ جو آپ نے شادی سے پہلے میری نیندیں چرائی تھی تو شوہر غصے سے کہتا ہے بکواس تو کر رہا ہوں, وہ پچھتاتا ضرور ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھ آئے آپ کو. لطیفے کو لطیفے ہی لیا کریں, کسی اور وقت پہ نہ لے کے چلے جایا کریں. اور جب تک آپ آنیسٹی, مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کس کیریئر میں کون سا کیریئر پاپ ہو, کس کی ڈیمانڈ ہے. ڈیمانڈ اس چیز کی ہے جس میں آپ میں دم ہے. ایک آدمی ایک اسکول کے باہر غبارے بیچ رہا تھا, تھوڑی دیر بعد ایک غبارہ ہوا میں چھوڑ دیتا تاکہ بچوں کو پتہ چلے غبارہ بیچنے والا ادھر بیٹھا ہے. کچھ دیر ایک بچہ یہ دیکھتا رہا, اس کے پاس گیا, تھوڑی دیر بعد اس نے کہا انکل کہ کون سا غبارہ اڑتا ہے, نیلا, پیلا, لال, ہرا. اس نے کہا بیٹا نہ نیلا اڑتا ہے, نہ پیلا, نہ لال, نہ ہرا, جس میں دم ہو وہ اڑتا ہے. تو آپ اپنے اندر دم لائیں. جیسے آپ موٹیویشن اسپیکر ہیں, وہ ایک شعر ہے احمد فراز کا کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. ریدم ہونا چاہیے آپ کے بولنے میں, آپ کی چیز میں. اگر آپ دیکھیں, میں وہ سن رہا تھا, بعض لوگ ایک لکھا دو بندے بھاگے ہوئے جا رہے تھے, پولیس نے ایک پکڑ لیا. ان کو بھی کیا ہوا, کہتا ہم دونوں شاعر ہیں, یہ جو آگے والا ہے اس نے اپنی غزل سنا دی ہے اور اب میری نہیں سن رہا. ٹھیک ہے. ایک پڑوسی نے دوسرے پڑوسی سے کہا, اس نے کہا بھائی جان میں جب بھی گانے گانے لگتا ہوں آپ کو کتا بھونکنے لگتا ہے. اس نے کہا پہل تو آپ ہی کرتے. اسی طرح ایک خاتون کا بچہ رو رہا تھا, اس نے اس کو لوری دینا شروع کر دی. فلیٹ سسٹم تھا, تو اوپر والے فلیٹ سے آواز آئی باجی مہربانی کریں آپ چپ کر دیں, بچے کو رونے دیں. تو
اگر آپ میں دم ہے, آپ نے ایکسیلنس حاصل کیا, آنیسٹی سے کام کیا ہے, تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی. تیسرے اور آخری پلر کی بات کرتے ہیں کہ جو ہیومن انجینئرنگ, اگر ہم سمرائز کریں کہ ٹیکنیکل سکلز میں ایکسیلنس کے لیے ڈو اٹ یور سیلف, خود سے کریں ہر کام کو. خود سے کرتے ہوئے 3 چیزوں میں کمپرومائز نہ کریں, ایک سچائی, ایک دیانتداری, اور تیسرا کو بتایا کہ کیا ہے, وفاداری, پیشنس اور جسٹس. تیسرا جو پلر ہے وہ ہے جسٹس, انصاف کرنا. میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں. یہ سٹوری بھی ایک بادشاہ کی ہے. بادشاہ کی زرہ چوری ہو گئی, بہت ڈھونڈا نہیں ملی. ایک دن بادشاہ بازار سے گزر رہا تھا تو دیکھا ایک یہودی ان کی زرہ لے کے کھڑا ہے. انہوں نے اس یہودی کو پکڑا اور اس سے کہا کہ یہ میری زرہ ہے. یہودی نے کہا یہ میری زرہ ہے. انہوں نے کہا چلو پھر عدالت میں. جب عدالت میں گئے تو قاضی نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت عدالت میں آ گئے, تو وہ بادشاہ کے احترام میں کیا ہو گیا, کھڑا ہو گیا. یہودی یہ ماجرا دیکھ رہا تھا. اس نے کہا کہ یہ بادشاہ کے احترام میں کھڑا ہو گیا تو فیصلہ بھی بادشاہ کے حق میں ہی دے گا, میری تو کوئی نہیں سنے گا یہاں پہ. تو اس نے, قاضی نے کہا بادشاہ سلامت آپ کا آنا کیسے ہوا؟ بادشاہ نے کہا میری زرہ چوری ہو گئی تھی اور آج میں نے دیکھا اس آدمی کے پاس ہے. تو قاضی نے کہا کہ اچھا آپ یہ مقدمہ لے کر آئے ہیں تو یہ بتائیں کہ گواہ ہے کوئی؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میرا بیٹا گواہ ہے. تو قاضی نے, اب یہ سنیے گا, قاضی نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے. بادشاہ نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا بیٹا جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. تو اب قاضی کا جواب سنیے گا. قاضی نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کا بیٹا جنتی نوجوانوں کا سردار ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی, تو اس لیے کوئی اور گواہ ہے تو بتائیں. بادشاہ نے کہا میرے پاس کوئی اور گواہ نہیں ہے. اب فیصلہ دیکھیے گا قاضی نے کیا لکھا. قاضی نے یہ لکھا کہ کیونکہ بادشاہ سلامت کوئی گواہ پیش نہیں کر سکے, اس لیے یہ کیس خارج کیا جاتا ہے اور زرہ یہودی کی ہے اس کو دی جاتی ہے. یہ دیکھ کے جو وہ یہودی تھا وہ رو پڑا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ جو عظیم بادشاہ ہیں ان کو لوگ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کسی بھی قوم میں جب تک انصاف نہیں آتا, بادشاہ کھڑا ہے سامنے لیکن قاضی, اور ایسا انصاف کا نظام. مجھے آج بھی ایک بات یاد آتی ہے, 2011 میں ایک صاحب سے ملا, انگلینڈ میں تھا, کینیڈا سے تھے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ قومیں ترقی کیسے کرتی ہیں اور نیچے کیسے آتی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کینیڈین سوسائٹی کو سمرائز کریں, تو انہوں نے کہا کہ ایک سینٹینس میں. میں نے کہا, تو اس نے کہا کہ کینیڈا کو اگر میں ایک سینٹینس میں سے نہیں ایک ورڈ میں سمرائز کروں تو وہ ہے انصاف. میرے استاد فرماتے تھے جب ہم نے بڑوں سے سنا کہ معاشرے کفر پہ تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم پہ قائم نہیں رہ سکتے. کسی بھی, میں دوبارہ سمرائز کروں, کسی بھی قوم میں, کسی بھی فرد میں اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی, ٹروتھ, آنیسٹی اور جسٹس, وہ کسی بھی فیلڈ میں اوپر نہیں آ سکتا. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ایز اے انڈیویجول اور ایز اے نیشن, انفرادی طور پہ اور ایز اے نیشن, کیا ہم ان کوالٹیز پہ محنت کر رہے ہیں اور خود سے کام کرنے کی عادت ڈال رہے ہیں یا نہیں. اگین آپ جب ان چیزوں پہ محنت کریں گے تو ٹارگٹ آپ کا کیا ہونا چاہیے, پرفیکشن. لیکن آپ پرفیکشن کو اچیو نہیں کر سکتے, آپ کس کو اچیو کر سکتے ہیں, ایکسیلنس. ایک آدمی کی 2 بیویاں تھیں, ماشاءاللہ آپ فوکس بڑھا سکتا ہے کہ وہ ایک آدمی جو ہے نا کپڑے دھو رہا تھا, تو پڑوسن نے دیکھ لیا. اس نے آگے کہا کہ بھائی تم دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے کہا باجی اس سے زیادہ کپڑے دھونے کا میرا اسٹیمنا نہیں. لطیفہ یاد آ گیا. ایک آدمی کی 2 بیویاں تھیں, اس نے انصاف کیا دونوں میں بالکل 100%, اور وہ بڑا مطمئن تھا کہ میں نے بالکل 100% انصاف کر لیا. میں اب یہ کانسیپٹ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پرفیکشن کو ہٹ کرتے ہوئے اب کیا اچیو کر سکتے ہیں, ایکسیلنس. اب اللہ کی شان, دونوں بیویوں کا ایک ساتھ انتقال ہو گیا. تو اب اس نے کہا کہ بھائی میں نے ہمیشہ انصاف کیا ہے تو ان کے جنازے بھی ایک ساتھ اٹھیں, ایک ساتھ گھر سے نکلیں, ایک ساتھ ہی تدفین ہو تاکہ مکمل انصاف ہو جائے. اب گھر میں دروازہ ایک تھا, اس نے کہا آپ کیا کریں, اس نے کہا فوری طور پہ ایک اور دروازہ ہو تاکہ پیرلل, جیسے پیرلل کہ دونوں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ جنازے. نیا دروازہ بنوایا اسی وقت اور وہ جنازہ ہو گیا. اب وہ اطمینان سے سو گیا کہ میں نے دونوں بیوی میں انصاف کر لیا. جیسی رات کو سویا تو ایک بیوی خواب میں آ گئی کہ کٹی میں آپ سے ناراض ہوں. کیا, انہوں نے کہا کیا ہوا, آپ نے انصاف نہیں کیا, دوسری بیوی کو فوقیت دے دی.
انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ میں نے سب کچھ ایک ساتھ کیا. کہتی نہیں, اس کا جو جنازہ تھا وہ نئے دروازے سے گیا اور میرا اس لیے ایکسیلنس پہ دھیان رکھیں. یہ اعتراض, یہ تنقید, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اسی طرح سے چلتی رہیں گی. تو اگر ہم آج کے موٹیویشن سیمینار کو سمرائز کریں تو اگر آپ کسی بھی ٹاسک کو ایکسیلنس تک اچیو کرنا چاہتے ہیں, کسی ٹاسک میں ایکسیلنس تک پہنچنا چاہتے ہیں, تو آپ اپنا پورا زور لگائیں, 100% ایفرٹ وتھ سنسیئرٹی دیں. ایک کوٹ ہے مجھے اچھا لگتا ہے, the great players and great people have one thing in common, they work even harder when no one is watching them. جتنے بڑے لوگ اور بڑے کھلاڑی دنیا میں گزرے ہیں انہوں نے اس وقت زیادہ محنت کی ہے جب انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. تنہائیوں میں انہوں نے بہت محنت کی ہے, اس لیے سنسیئرٹی, اخلاص بہت ضروری ہے محنت کے اندر. تو آپ اپنی محنت کریں, اور جب آپ محنت کر رہے ہیں تو آپ نے 3 پلرز پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. ایک ٹروتھ, آنیسٹی اینڈ جسٹس, سچائی, دیانتداری اور انصاف. اگر آپ ان پہ کام کرتے رہیں گے تو آپ تھوڑے وقت میں دیکھیں گے کہ آپ بہت بڑے آدمی بن سکتے ہیں. یہاں پہ میں سیمینار کو جو ہے وہ اینڈ کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ جو نیکسٹ سیمینار ہے ہمارا اس کے بارے میں بتاتا چلوں. اچھا, یہاں پہ جو مجھے ایک بچے کی بات یاد آئی. بیسکلی جو سیمینار کا گول ہوتا ہے وہ ہے ٹو ٹیل اے کنیکٹڈ اینڈ کوہیرنٹ اسٹوری. ایک اچھی کہانی کیسے سنائی جاتی ہے. تو ہم نے پچھلے سے کنیکٹ کیا اور اب ہم نیکسٹ کی طرف کیا کر رہے ہیں, موو کر رہے ہیں. ایک سیمینار ہوا چند سال پہلے, میں سیمینار کے بعد گیا تو ایک لڑکا مجھے آفس میں ملنے آیا, کہتا سر آج آپ نے بڑا زبردست سیمینار دیا. میں نے کہا بہت شکریہ. تو میں نے کہا آپ نے کیا سیکھا؟ کہتا سر میں نے یہ سیکھا کہ آپ کہانی بہت اچھی کرا لیتے. تو میں نے کہا کہ آپ مجھے نا کہانی کرانا سکھائیں. میں نے کہا یار وہ جو میں نے اتنی اچھی باتیں اور بتائی. کہتا سر ان کو چھوڑے, کہانی کرانا مجھے آپ سکھائیں. میں نے کہا یار کہانی بات تو یہاں پہ الحمدللہ پہلے بہت ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو نیکسٹ کہانی ہم سنانے جا رہے ہیں اس میں تھوڑا سا کیا رہنا چاہیے, سسپینس رہنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ موٹیویشن سیمینار میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی موسٹ سوٹیبل اپروچ ہے, یعنی سب سے مناسب بہترین اپروچ کون سی ہے جس کو آپ یوز کرتے ہوئے بہت تھوڑے وقت کے اندر ٹیکنیکل اسکل اور ہیومن انجینئرنگ میں کمال پہ پہنچ سکتے ہیں, اور جو دنیا میں بڑے لوگ ہیں وہ بھی کمال پر پہنچے ہیں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. ہیو اے گڈ ڈے. السلام علیکم.